جس کو عام طور پہ ہمارے علماء صلح کلی بولتے ہیں. اور اس فرقے کے اس وقت اگر میں بانی کہہ سکتا ہوں یا اس فرقے کو اگر اس بات کو سب سے زیادہ اگر کوئی پرموٹ کر رہا ہے تو وہ ہے مولوی طارق جمیل. ہے تو حالانکہ دیوبند سے، لیکن وہ اپنے دیوبند کے بھی نظریات کا انکار کر دیتا وقت آنے پہ. کہتا نہیں 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 دیوبندی تو میں دیوبندیوں کو بھی میں بہت سی باتوں کو نہیں مانتا، میرا نظریہ یہ ہے سب مل جل کر رہو. اور دوسرے ایک صاحب اور ہے جس کو آج کل نوجوان طبقہ بڑا ان کی طرف راغب ہو رہا ہے. جتنے بوڑھے اور ادھیڑ عمر ہے وہ تو طارق جمیل کے فین بن گئے، اور جتنے نوجوان ہیں نوزائیدہ لوگ ہیں جن کو کچھ علم نہیں ہے وہ اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں. اس کا نام ہے مرزا علی، انجینئر مرزا علی. اس کا بھی کہنا ہے فرقہ واریت کی بات مت کیجئے، نہ میں بابی نہ میں وہابی، میں ہوں علمی کتابی. یہ نیا نعرہ آیا، جبکہ سب سے بڑی بدعت یہی ہے علمی کتابی. 14 سال میں علمی کتابی کسی بھی فرقے کا نام ہوا، نہ کسی امام نے کہا کہ میں علمی کتابی ہوں. البتہ قرآن عظیم جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن ایمان والوں کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیکن کہیں بھی علمی کتابی نہیں کہا. اور جہاں کتابی جن کو کہا وہاں کتابی کسے کہا قرآن نے؟ عیسائیوں کو اور یہودیوں کو. تو گویا اس نے کتابی بول کے بتا دیا میں انہی کی ناجائز اولاد ہوں. اور باقاعدہ میں نے خود ایک آڈیو بنا کے پوچھا، 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا اس آڈیو کو ڈالے ہوئے، کہ بھائی علمی کتابی آپ بول رہے، کتابی تو قرآن نے عیسائی اور یہودیوں کو کہا، مسلمان کو تو کتابی کہا نہیں گیا. مسلمان کو تو ایمان والا کہا قرآن نے. مسلمان کہا یا ایمان والا کہا؟ تو یہ علمی کتابی جو آپ بول رہے ہیں یہ آپ کی خود اپنی بدعت ہے. اس کو آپ پہلے ثابت کیجئے کس امام سے ثابت ہے، کس حدیث سے ثابت ہے. آپ تو کتاب ہی سے دلیل مانتے ہیں نا، تو کتاب میں دکھائیے نا کہ کس عالم نے، کس امام نے، کس بزرگ نے، کس صحابی نے، کس تابعی نے، کس تبع تابعی نے اپنے آپ کو علمی کتابی کہا. وہ ہم کو کتاب سے دکھائیے. تو 1.5 سال ہو گئے صاف سونگا ہوا ہے، آج تک دکھائیں گے کہاں سے؟ کسی نے کہا ہی نہیں. جتنے امام گزرے انہوں نے اپنے آپ کو اہل سنت کہا، جتنے اولیاء گزرے وہ اہل سنت میں ہوئے، انہوں نے اپنے آپ کو اہل سنت کہا. غوث اعظم نے اپنے آپ کو اہل سنت کہا، غریب نواز نے اپنے آپ کو اہل سنت کہا، شیخ فرید الدین گنج شکر نے اپنے آپ کو اہل سنت کہا، بختیار کاکی نے اہل سنت کہا، نظام الدین اولیاء اور جتنے امام ہیں سب نے اپنے آپ کو اہل سنت کہا. آج تک کوئی امام، کوئی ولی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنے آپ کو علمی کتابی بولا ہو. اب یہ دونوں جو ہے چنگو منگو کی جوڑی پورا ٹی وی اور ویڈیو کا استعمال کر کے اس پر بھرپور زور دے رہے ہیں کہ دے سب ایک. اور یہ تو جج صاحب بن کے بیٹھ گئے مرزا علی، پتہ نہیں کس نے ان کو جج بنایا. یہ بیٹھ جاتے ہیں 2-4 چمچوں کو لے کے، 10-20 چمچے، ہاں یہاں آپ صحیح ہیں، آپ غلط ہیں، آپ صحیح یہاں آپ غلط. ارے بھائی آپ کو یہ منصب دیا کس نے؟ سب غلط میں صحیح. بڑے بڑے صحابہ کو نہیں چھوڑا اس نے. حد تو یہ ابھی بھی ویڈیو دکھاؤں گا، اس کے نزدیک رسول اللہ بھی گناہوں سے اور خطاؤں سے پاک نہیں ہے. مگر پرابلم کیا ہے؟ ہماری بھولی بھالی عوام کا حال یہ، ہر ڈمرو بجانے والے مداری کا کرتب دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو بہت بڑا ہنر باز سمجھتے ہیں، کیونکہ بیسک نالج نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے بعد ایک شخص آیا اور کہا حضور وہ بد عقیدوں کی کتابوں کے نام بتائیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان بد عقیدوں نے ان کتابوں میں کیا گستاخیاں کی ہے. اعلیٰ حضرت نے کتنا زبردست جواب دیا. کہا آپ نے عقیدہ اہل سنت کی کتابیں پڑھی؟ کہا حضور نہیں. کہا اللہ کے بندے جب تجھے ہیرے کی پرکھ ہی نہیں، اصلی ہیرا ہی نہیں دیکھا تو پھر نقلی ہیرے کو پہچانے گا کیسے؟ پہلے اپنے عقیدہ اہل سنت کی تو کتابیں پڑھ لے. جب تو اپنے اماموں کی کتابیں پڑھیں گا تب پتہ چلے گا کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، اور جب دوسری پڑھیں گا تو سمجھ میں آئے گا غلط کیا ہے صحیح ہے. بھائی مارکیٹ میں 2 طرح کے موبائل ملتے ہیں، ایک چائنا کا موبائل ہے ڈپلیکیٹ ہوتا ہے جس کی گارنٹی نہیں ہوتی، اور ایک موبائل کمپنی کے ہوتے ہیں ریپوٹیٹ ہوتے ہیں، کمپنی گارنٹی دیتی ہے، گارنٹی کارڈ دیتی ہے. اب جس نے اوریجنل موبائل کی پرکھ رکھتا ہو، جو اوریجنل موبائل کی کوالٹی اور خوبی کو جانتا ہو، تو وہ چائنا اور اس میں پرکھ کر سکے گا. جس نے موبائل دیکھا ہی نہیں، پہلی بار موبائل خریدنے نکل پڑے جناب، چائنا کی خوبصورت موبائل دیکھ کے وہی اٹھا کے لے آ جائے گا وہ. لیکن ہوگا کیا؟ وہ گارنٹیڈ نہیں ہے، چلے گا نہیں وہ. وہی حال مذہب کا، یہ مثال ہے، تمثیل ہے. جب آپ کو اپنا مذہب ہی نہیں معلوم، اپنے بزرگوں کو ہی نہیں پڑھا آپ نے، تو اب مرزا جیسے جتنے بھانڈ آئیں گے تو آپ ان کو تو علامہ ہی سمجھو گے نا. تو یہ 2 چنگو منگو کی جوڑی ہے. طارق جمیل صاحب کی تو یہ تھیوری ہے کہ ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. ذرا قرآن سے پوچھو بھائی.
کہ کیا یہی تعلیم ہے اسلام کی؟ تو پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 42، حوالہ نوٹ کر لیں آپ، آیت 42 سورہ بقرہ پارہ 1، رب فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ رب فرماتا ہے لوگو حق اور باطل کو نہ ملاؤ۔ کتنے واضح الفاظ میں، ایک ذرا سی گنجائش نہیں چھوڑی قرآن عظیم نے۔ حق اور باطل کو نہ ملاؤ، اور دیدہ و دانستہ، جانتے بوجھتے سمجھداری ہونے کے باوجود حق کو نہ چھپاؤ۔ حق ڈنکے کی چوٹ پر بولو، قرآن کہتا ہے، اس لیے کہ اسلام آیا ہی حق بولنے کے لیے۔ اسلام اس لیے نہیں آیا سب مل جل کے رہو، تو بھی ٹھیک تو بھی ٹھیک۔ وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگی ہو جا، یا سراسر موب یا سراسر سنگ ہو جا۔ یاد رکھیے، یا تو مرد ہوں گا آدمی یا عورت ہوں گا، جو بیچ کا ہوتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے، میں لفظ نہیں بول رہا ہوں، سمجھ لے کون ہوتا ہے۔ تو بھی ٹھیک تو بھی ٹھیک، ارے یا تو مرد بن یا عورت بن، پوری عورت بن یا پورا مرد بن، نہیں میں تو بیچ کا بنوں گا، تو ساری زندگی ہائے ہائے کرتا رہ جائے گا، پھر بیچ کا بنے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، بھائی میں نے کہا کہ حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ، یہ قرآن کہہ رہا ہے حق اور باطل کو آپس میں مت ملاؤ۔ طارق جمیل یہی بول رہا ہے، ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو، اپنے اپنے عقیدے پہ قائم رہو۔ یہ کون سا مذہب لائے بھائی آپ نے؟ کیا یہ قرآن ایک دوسری جگہ کہتا ہے، پارہ نمبر 28 سورہ حشر، پارہ 28 سورہ حشر آیت 20، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ واصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا جہنم والے اور جنت والے برابر ہو جائیں گے؟ کوشچن مار گئے، استفہامیہ جملہ ہے، سوالیہ انداز ہے۔ کیا جہنم والے اور جنت والے برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں برابر ہو سکتے۔ جو جنت والے وہی کامیابی کو پہنچے۔ یہ تو قرآن واضح کر رہا ہے۔ تو طارق جمیل صاحب نے کون سا قرآن پڑھا ہے صاحب؟ ہمیں نہیں معلوم یہ کون سی قرآن کی تلاوت کرتے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ تو بھی ٹھیک بولتے بولتے شیعوں کے خیمے میں چلے گئے اور وہ ڈپلیکیٹ مل گیا ان کو والا جس کو وہ اوریجنل بتا رہے ہیں، اور اسی میں سب پڑھا انہوں نے، ایک ہو جاؤ امت بن جاؤ۔ امت بن جاؤ؟ ابے امت تو رسول بنا چکے، تو کون سی نئی امت بنا رہا ہے؟ امت بن جاؤ۔ آئیے ایک اور ایک آیت دیکھ لیں، پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت 23۔ یہاں ایمان والوں کو قرآن نے مخاطب کیا۔ اب جو ایمان والا ہوگا وہ قرآن کی بات مانیں گا، جو ایمان والا نہیں ہوگا وہ قرآن کو نہیں مانیں گا۔ یہ خطاب ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اپنے باپ سے زیادہ قریبی کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ باپ پہلے یہاں سے خطاب شروع ہوا، آباؤکم، تمہارے باپ، تمہارے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو، اپنا عزیز نہ سمجھو۔ کب؟ جب وہ ایمان پر کفر کو پسند کرے۔ اگر ایمان چھوڑ کر وہ کفر کو بھی پسند کر رہے تو اللہ فرما رہا ہے وہ پھر تمہارا باپ نہیں ہے، تمہارا بھائی نہیں ہے، اور تم میں سے جو ان سے دوستی کرے تو وہ پھر وہی ظالم ہے۔ تو اسلام کی یہ تھیوری نہیں ہے صاحب کہ گوبر اور حلوہ ایک جگہ۔ شب برات میں حلوہ کھائیں گے ہم بھائی، گوبر کو تو ہم چھوتے بھی نہیں ہیں۔ اب تم کو شوق ہے تو رام دیو بابا کے ساتھ بیٹھ جاؤ، نوش فرماؤ۔ اب طارق جمیل صاحب کو اختلاف کی بات مت کرو، فرقے کی بات مت کرو، چپڑی چپڑی باتیں کر کے اندر راز کیا ہے؟ راز اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا، اور ایسے کیا کہ اسی کی جماعت میں ایک شخص تھا، اس کا بڑا خاص تھا، جس کا نام تھا محمد بلال۔ وہ اس سے متاثر ہو گیا، پاکستان کا شخص تھا وہ محمد بلال، پڑھا لکھا نوجوان، کہ بھائی طارق جمیل صاحب بڑی محبت کی بات کرتے، بڑی اتحاد کی بات کرتے۔ جب اندر اس نے اس کا دوگلا پنا دیکھا تو اس سے بدظن ہو گیا، اور اس نے اس کی پول پٹی کھولنا شروع کر دی کہ طارق جمیل لوگوں کے بیچ کچھ اور ہے، اور لوگوں کے کمرے کے اندر کچھ ہے اور کمرے کے باہر کچھ اور ہے۔ اور اس نے اس کے خلاف ایک مہم چلائی ہے کہ طارق جمیل ایک دوگلا قسم کا آدمی ہے۔ تو طارق جمیل نے اس کو سمجھانے کے لیے فون کیا کہ یار یہ تو گھر کا بھیدی ہے، لنکا ڈھا رہا ہے،
بڑی لمبی فون ریکارڈنگ ہے، اس کا میں صرف ایک حصہ ٹکڑا سنا رہا ہوں کہ طارق جمیل کی زبان سے اقرار ہو گیا، نکل گیا کہ میں کتنا بڑا منافق ہوں. ذرا سنیے اور ریکارڈنگ فون کی نیٹ پہ ڈالیے، انہی کی چینل. میں ان کا دفاع نہیں کر رہا تھا، میں اپنے جو وے آف میرا جو ورک ہے نا، میں وہ اس کی ڈیفینیشن بیٹا آپ کو بیان کر رہا ہوں. میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اکابر کے ہی عقائد پر ہوں، لیکن یہ ہمارا سافٹ کارنر ان کے لیے، ان کو قریب کرنے کے لیے ہے. تو بیٹا کسی چیز میں بھی نا اس طرح ایکسٹریم ہونا یہ مناسب نہیں ہوتا. آپ میری اولاد کی طرح ہیں، آپ جو بھی کہیں گے میں بڑے پیار سے سنوں گا. ہاں میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، آپ میرے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بہت غلط کر رہا ہوں یا کفر پھیلا رہا ہوں. نہیں، میں نے کفر پھیلانے کی بات نہیں کی مولانا صاحب، جو بات میں نے کہی ہے اس سے میں تجاوز نہیں کرتا. مجھے دین کا جو ہے نا آپ جتنا علم نہیں ہے، لیکن مجھے حدود کا ضرور پتہ ہے کہ میں آپ کو نہیں کہا کفر پھیلا رہا. اتنا تو کرو نا، اتنا تو کرو نا. اس وقت جو ایک بات تو اللہ نے مجھے دی ہے نا ایک نعمت، کہ دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے. اور لوگوں کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ کے آ گئے، کتنے شیعوں کے آ گئے. مت کہ دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے. اور لوگوں کتنے اللہ نے دیوبندیت کو خاموشی کے ساتھ میرے ذریعے پہنچایا ہے. خاموشی سے کیسے؟ حکمتوں سے، مکاریوں سے میں نے لایا، پکڑ پکڑ کے بنایا دیوبندی. لیکن کیا بولتا رہا باہر؟ فرقہ واریت کی بات مت کرو. کتنے بریلوی جو ٹوٹ ٹوٹ کر آئے اور دیوبندی بن گئے. بھائی جب آپ کہتے ہو اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہو، دیکھو مکاری ابھی بتا رہا ہوں، ایک طرف جب آپ کہہ رہے ہو اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہو، اگر کوئی بریلی تمہاری تقریروں سے متاثر ہو گیا اور وہ کہنا چاہتا ہے کہ بھائی میں دیوبندی بننا چاہتا ہوں، تو آپ نے کیا کہنا تھا؟ بھائی دیوبندی بننے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اپنے عقیدے پہ قائم رہو. مگر مکار نے کبھی بولا نہیں، بڑے خوشی خوشی آپ نے دیوبندی اس کو بنا لیا. تو پتہ چلا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے. اور یہ بالکل وہی انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منافقین کا بتایا ہے. سب کچھ قرآن میں موجود ہے، بس پڑھنے کی ضرورت ہے. پارہ 1 سورہ بقرہ آیت 14. منافقین کی فطرت قرآن بتاتا ہے، وہی پوری ہو فطرت اس خبیث کے اندر موجود ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللہ فرماتا ہے منافقین کے بارے میں کہ جب ایمان والوں سے ملے تو کہے ہم تو ایمان لائے اور تمہارے ساتھ ہیں. ایمان والوں سے ملے تو کیا کہیں؟ ہم ایمان لائے. اور جب اپنے شیطانوں کے بیچ اکیلے ہو تو کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. شیطان سے مراد یا کفار ہے. جب کافروں کے بیچ جائے تو کہے ہم تمہارے ساتھ ہیں. ایمان والوں کے بیچ آئے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو وہاں کیا کر رہے تھے ایمان والوں کے بیچ؟ تو اللہ فرماتا ہے انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں کے بیچ ہنسی مذاق ٹھٹے بازی کے لے گئے تھے، کھیل رہے تھے ان کو. حقیقت میں تو اندر سے ہم کافر ہیں. یہی طارق جمیل کی ہے. سنیوں کے بیچ آئیں گے سنی بنے رہیے. پھر قواریت کی بات، اپنے اپنے عقیدے پہ رہو. آپ ماشاءاللہ رہو، درگاہ پہ جاؤ، فاتحہ دو، گنجائش رکھو. اور پھر اندر سے میں تو دیوبندیوں کے اپنے بزرگوں کے عقیدے پر ہوں، دیوبندیوں کے عقیدے پر ہوں، قائم ہوں. میں موقع ملا تو آپ کو کھینچ کے لے آئے. اب یہاں پر طارق جمیل صاحب کا جو زور ہے وہ اس بات پر ہے کہ بھائی ایک دوسرے کو کافر مت بولو. بریلیوں نے دیوبندیوں کو کافر کہا، دیوبندیوں نے بریلیوں کو کافر کہا، شیعوں نے سنیوں کو کافر کہا، سنیوں نے شیعوں کو کافر کہا. جنت میں کون جائیں گا پھر؟ مگر جب اپنی والی پہ آ گئے تو صحابہ کو بھی کافر بول دیا جناب نے. اب سن لیجیے یہ آڈیو ان کا. یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا. یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوی میں میں نے پڑھا ہے. ایک آدمی کہتا سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آیا. صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا. ابو بکر صدیق کافر ہے بول لو، کوئی پرابلم نہیں، تو پکے مسلمان بنے رہو. ابو بکر کو تم کافر بول دو، وہ کافر ہو سکتے، تم کافر نہیں ہو سکتے. تم تو بہت بڑے سرقاب کے پر لگے تم میں بھائی. حضرت عمر کو کافر بول سکتے ہو آپ، کوئی پرابلم نہیں. اور طارق جمیل نے ایک بات بولی، منہ سے نکل گئی، اس کی حقیقت زبان پر آ گئی کہ صحابہ کو کافر کہنے سے اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا. یہ میں نے اپنے ہی اکابر کی کتاب میں پڑھا ہے.
یہ جملے سنے نا آپ نے؟ کون سے اکابر تھے اس کا نام نہیں لیا، میں دکھاتا ہوں، یہ فتاوی رشیدیہ، مولوی رشید احمد گنگوئی نے اس میں لکھا کہ جو صحابہ کو کافر کہے وہ اہل سنت میں ہی رہیں گا، کافر کہنے کے بعد بھی سنی بنا رہے گا۔ ان کے فتوے کی بنیاد پر یہ بول رہے ہیں، یعنی ابو بکر صدیق کو آپ کافر بولو پرابلم نہیں ہوئی، حضرت عمر کو بول لو، عثمان غنی کو بول لو، حضرت علی، کسی بھی صحابی کو آپ کافر بولو، سارے صحابہ کو کافر بولو، آپ پر کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا۔